اچھا نہیں، ایک تھی نا وہ را مفخمہ، کیا تھی؟ اور دوسری کیا تھی؟ را مرققہ کی نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو را جو تھی مفخمہ، مفخم سے کیا مراد ہے؟ نوٹس تو نہیں کھولے ہوئے بیگ سے؟ چلے میں پوچھتا ہوں، پیچھے سے دیکھ کے نہیں بتانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ مفخم کا کیا معنی ہے آپ بتائیے؟ اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس کا معنی ہے پر کر کے پڑھنا تو بات ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر میں اس کو کہوں کہ منہ بھر کے پڑھنا پھر بھی ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسی را جو موٹی کر کے پڑھی جائے وہ کیا کہلائے گی؟ ٹھیک ہے، را مفخم، یہ مفخم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ہم نے کل کتنی حالتیں جو ہے نا وہ دیکھیں، بولیے گا نہیں، میں جس سے پوچھوں، ٹھیک ہے؟ کتنی حالتیں کل پڑھی تھی؟ 8۔ اس کی پہلی حالت کیا ہے؟ را ساکن ہو اور ما قبل مفتوح ہو۔ کوئی مثال اس کی دے سکتی ہے؟ یہ نہ ہو کہ سٹیٹمنٹ کا رٹا ہو، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے آپ مثال دیں گی تو آپ کی سٹیٹمنٹ جسٹیفائی ہو جائے گی۔ نہیں ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سٹیٹمنٹ کو یاد کرنے کا، ٹھیک ہے؟ مثال آپ کو آنی چاہیے، سورہ فاتحہ میں بھی آپ کو مل جاتی ہے، کسی ایک صورت کو بھی آپ لے لیں تو اس میں چاروں آپ کے جو کل ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ آپ کوئی مثال دیں گے اس کی؟ آپ وَبِّرْجِعُونِ، اچھا انہوں نے کہا تھا را ساکن اور ما قبل مفتوح ہو۔ ربِّرْجِعُونِ میں را تو ساکن ہے، ما قبل پہ تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو الف آ رہا ہے، الف پہ تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ تو پھر مثال غلط ہو گئی نا جی۔ جو میں نے مثال دی تھی وہ نہیں دینی، اس کے علاوہ جی نہیں، حالت انہوں نے بیان کر دی ہے کہ را ساکن ہو اور ما قبل مفتوح ہو، اس کی کوئی مثال؟ جی رب العالمین، اس میں را ساکن کہاں ہے؟ انہوں نے جو کنڈیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، ما قبل مفتوح ہو۔ آپ سٹیٹمنٹ کو سمجھے نا، اس میں تو را ساکن کہیں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس میں را ساکن تو نہیں ہے یا ہے؟ نہیں ہے نا، جب را ساکن نہیں ہے تو پھر تو وہ سٹیٹمنٹ جو ان کی ہے اس کی مثال، کیا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ان کی؟ سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے نا کہ را ساکن اور ما قبل مفتوح ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر را ساکن ہوگی ہمیں نہیں پتہ چلے گا اس کو کیسے پڑھنا ہے، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ ہم ما قبل والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر مفتوح ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، اب اس کی مثال جو ہے نا وہ کون دے گا؟ آپ نہیں، آپ نہیں،
اب یہ دیکھیں آپ لوگ پڑھ کے نہیں آتے، مجھے بڑا وہ پھر ہوتا ہے کہ میں آگے چلتا جا رہا ہوں. اب میرا سچی معنوں میں دل نہیں کر رہا کہ میں بھی آپ کو راہ مرککہ کی طرف لے کے جاؤں، مفخمہ ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ باریک پہ تو آپ دونوں کو مکس کر جائیں گے، گڑبڑ ہو جائے گی نا. 4 ایک اس کے بھی ہیں، 8 اور 4 12، 12 کو مکس کر جائیں گے آپ. آپ گھر میں جا کے ڈیلی بیسس پر قرآن پاک کو کھولا کریں، صرف 5 منٹ کے لیے کھول لیں، اور جو ہم نے عصمت التجوید کا پڑھا ہوتا ہے اس کو ریوائز کیا، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اسی 5 منٹ کے اندر جب آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کا حصۃ القواعد اور حصۃ الترجمہ یہ بھی ریوائز ہو جانا ہے. ودن 5 منٹس جو ہے نا وہ سارا ریوائز ہو جاتا ہے. 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ بھی اگر ہم اللہ کی کتاب کو نہیں دے سکتے تو پھر تو 2 3 4 سوالیہ نشان ہماری ذات پہ بنتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کے عذاب، اس کے حقوق میں سے ہے نا، یاد ہے آپ کو شروع کے لیکچرز میں میں نے 5 حقوق اس کے بتائے تھے، اس میں ایک یہ بھی تو ہے نا کہ اس کو کھول کے جو ہے نا وہ پڑھا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا کرتے ہوں گے ورنہ یہ حالت نہ ہوتی. جی یرزقون، 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 چلیں ہم ٹھیک ہے، یرزقون پیسو ہے، آپ اس کو معروف کر لیں، ٹھیک ہے، یرزقون کر لیں. تو اس میں را ساکن ہے اور یا ما قبل مفتوح شاباش، تو یہ بن گیا یرنب، ایک حالت ہوگی. ہاں یرجعون، ٹھیک ہے. چلیں وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کنڈیشن آپ بتائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. را ساکن ہوگا ما قبل دوسرے حرف میں، اس کی مثال کیا ہے؟ نہیں پتا؟ اچھا چلیں جو میں نے دی ہیں وہی بتا دیں. ہاں ربر جیون، ربر جیون، ٹھیک ہے. اور جو ما قبل ہے اس کا ما قبل جو ہے نا وہ مکسور ہے، ربر جیون، شاباش، 2 ہوئی. تیسری حالت وہی 2 3 ہاتھ ڈیلی کھڑے ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں دیکھتا. جی تھرڈ کنڈیشن کیا ہوگی؟ آپ مکس اپ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، لازمی نہیں ترتیب سے بتائیں، ترتیب سے چلی بھی نہیں ہے ترتیب. اچھا 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 اچھا، خیریت تھی، بیٹھے رہے. جی پاک پتن شریف گئے ہوئے تھے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہاں کس غرض سے گئے تھے؟ آپ کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ کیا ہوتا ہے آپ کا ہے؟ آپ ہمیں نالج تو دیں نا کہ سلسلہ کیا ہوتا ہے. سلسلہ وہ ہوتا ہے جس سے تسلسل جاری رہے. کھڑے نہیں ہونا آپ نے، آپ بیٹھے رہیں. جی اچھا، یہ سسرال والوں نے نیا ایک سلسلہ بنا دیا، تو ان سے پوچھا نہیں آپ نے کہ میاں صاحب یہ سلسلہ کیا ہے؟ کون کون جی؟ جی 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 بالکل. اچھا بیٹی یہ ہیں، بہو تو گھر کی بندی سے ہم پوچھ لیتے ہیں یہ سلسلہ کیا ہے جی، اسی بہانے سے ان کو ہی پتہ چل جائے گا. اچھا جو چیز پیچھے سے چلتی آئے وہ سلسلہ بن جاتا ہے. گھر کے بندے کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ سلسلہ کیا ہے جس میں تسلسل ہو. ہاں ٹھیک ہے، ایک لغوی معنی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک چیز وہ چیز پیچھے سے چلتی آ رہی ہے وہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کفار بھی کہتے تھے کہ یہ تم کیا ہمیں جو ہے نا توحید کی باتیں بتاتے ہو، ہم تو ہمارے تو آباء و اجداد جو ہے نا وہ ان کو پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تم یہ کیا، ہمارا تو سلسلہ یعنی یہ تھا.
تو یہ مطلب سلسلہ صابریہ کیا ہے؟ اب آپ نے اس پہ ریسرچ کر کے آنی ہے اور کل آپ نے یہاں پر آ کے بتانا ہے سب کو یہ سلسلہ صابریہ ہے کیا. اچھا آپ کے نالج میں کچھ اور ہے؟ آپ کچھ بتانے لگی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ پھر وہ دربار شریف پہ بھی گئی؟ اچھا اچھا اسی وجہ سے بہشتی دروازہ وہ تو مرد کراس کرتے ہیں. اس بار اچھا وہ جنت سے اترا دروازہ بھی بہشتی دروازہ اس کو آپ کہتے ہیں. تو پھر بہشت تو جنت کو کہتے ہیں تو بہشتی نسبت بن گئی یا نسبتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ جس کے آخر میں یا نسبتی آ جائے وہ فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ حصۃ القواعد. ساتھ ساتھ باتوں میں ریویژن بھی تو ہو جائے نا. یا نسبتی جس کے اینڈ پہ آ جائے جیسے پاکستان سے پاکستانی، مکی سے مکہ سے مکی، مدینہ سے مدانی. مدنی نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو زیادہ مدینے کا ماننے والے ہیں وہ بھی مدنی مدنی کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مدنی پھول اور مدنی مدنی نہیں مدانی. مدنی پھول تو ہوتا ہے، مدنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مدنی مدنیہ سورۃ البقرہ مدنیہ. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیجیے گا لکھا ہوگا مدنیہ. ٹھیک ہے. تو مدنیتن ہے تو مدنیہ. جی اچھا وہ تو بہشتی یا نسبتی ہوگی نا کہ جنت سے تعلق رکھنے والا دروازہ جنت سے اترا ہے. پھر تو موہ نہیں لگی، بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور ایک دفعہ سال میں جائے اور گزر جائے. بے شک جتنی مشقت تو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، گزر جائے تو موہ نہیں لگی. پھر سارے صغیرہ کبیرہ حقوق اللہ اور حقوق العباد قتل شتل سب موجیں. اب یہ چیزیں آپ گھر کی بندی ہیں، آپ کو پتا ہونی چاہیے. ہم نے آپ سے کلیئرٹی لینی، یہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے. سارے سوال سمجھ گئی. ویسے حضرت ہمارا اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری ریسرچ ہی نہیں ہے. ہم کسی کو جو اب آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا یہ کتنا، حالانکہ ہمارا مقدمہ بہت زیادہ مضبوط ہے. آپ دیکھیں نا وکیل کمزور ہے، آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو پتہ تو ہونی چاہیے نا. بیان تو کرے نا. وہ نہ مانے تو لکم دینکم ولی دین، بات ختم ہوگی. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. بس کرامات کی حد تک ہم بیان کرتے ہیں جی. بس ایک ایک وقت میں 70,000 اور یہ اور وہ اور سارا مرد زندہ. ان کی تعلیمات کیا تھی؟ وہ جو گھر میں آنے والی نہیں ان کو بھی آپ نے بتانا ہے. ہو سکتا ہے ان کو نہ کلیئرٹی، اب بتانا آپ لوگوں کا فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا یہ ہوم ورک ہوا. آپ سے یہ ساری باتیں آپ نے مجھے کلیئر کرنا ہے، سیٹسفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں مانوں گا. ویسے ایسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پاکستان کے جو ہے نا وہ قومی بزرگ بھی ہیں. قومی چیزیں ہوتی ہیں نا، قومی پھول ہے، قومی کھیل ہے، قومی جانور ہے ایٹسٹرا. جو ہمارے قومی بزرگ ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر. ٹھیک ہے. اور یہ گنج شکر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. شکر تو بھی کھانے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کل بتانی ہے. اور ایبسنٹ، اور کل کا مطلب منڈے آپ کے پاس ایک ڈے اور آ گیا ریسرچ کرنے کو، اور ایبسنٹ نہیں ہونا. اگر آپ ایبسنٹ ہو گئی تو آپ سمجھے مناظرہ ہار گئی. ٹھیک ہے. مناظرہ تو نہیں ہوگا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر ہار جائیں گے. ایبسنٹ نہیں ہونا آپ نے. چلیں دوسری کنڈیشن. تیسری کیا ہے؟ بس چوتھی، پانچویں. میں چاہتا ہوں کوئی اور کون سا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. پانچویں کنڈیشن کوئی اور یعنی بتائیں. راہ کے اوپر کھڑی زبر یا کھڑی زیر ہو تو کھڑی زیر نہیں،
الٹا پیش کھڑی زبر ہو تو پھر بھی اس کی کوئی مثال جو میں نے دی تھی بے شک ان میں سے دے دی. الف لام را، شاباش، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن چھٹی ساتویں جی الرحمن، یہ کس کنڈیشن کی مثال ہے؟ نہیں، انہوں نے کھڑی زبر کہا، الرحمن میں کھڑی زبر تو نہیں ہے، وہ تو میم کے اوپر کھڑی زبر ہے نا. الرحمن میم کھڑی زبر ما، وہ تو میم کے اوپر ہے، ہم بات کر رہے ہیں را کی. جی آخری کنڈیشن بس وہی ہاتھ کھڑے ہیں. ایسے دیکھیں کام نہیں چلنا، آپ لوگ پلیز جو ہے نا ریوائز کریں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. ان کا ریوائز کرنا بھی جو ہے نا وہ کار ثواب ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ابراہیم، شاباش، ٹھیک ہے. ابراہیم کی جو راہ ہے اس پر کھڑی زبر ہے تو یہ بھی پر پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اس حالت میں آگے پڑھانا تو نہیں بنتا نا. نہیں، آج نہیں، آگے نہیں پڑھانا. آپ اسی کو ریوائز کریں. یہ 8 حالتیں آپ مجھے سنائیں گے فر اور یہ 3-4 جو نفوس ہیں ان کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے آگے راہ مرکہ پڑھانی ہے آپ کو. بلکہ آپ ہر لیسن آگے تب جانا ہے جب آپ جو ہے نا وہ ہاں بالکل. حالانکہ میں ڈے اول سے ریویژن کروا رہا ہوں، ہر سیگمنٹ کی ریویژن کرواتا ہوں، ہر سیگمنٹ. ٹھیک ہے، جو آپ کے امتحان میں شامل ہے، چونکہ حصہ تو دعا اور حدیث شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ریویژن نہیں ہو پاتی، تو وہ بھی بلکہ کس دن ریویژن کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو پلیز ریوائز کریں. اب آ جائیں آپ حصۃ القواعد ترجمہ کی طرف. کل کی آیت مبارکہ ہم نے کہاں اختتام کیا تھا؟ یہ آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے کتنی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اور یہ پڑھنا واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت پڑھیں. مصدقا لما معکم بیااتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون. آگے کیا ہے؟ ولا تلبسوا الحق. ٹھیک ہے، اس آیت کا بھی کل والی آیت کے ساتھ اور مضمون کے ساتھ ریلیونس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 2 آیتیں کر رہے ہیں جی کم از کم. ہاں جی، یہ تو بالکل چھوٹی سی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، لیکن بڑی معنی خیز ہے. جی تلاوت اس کی پہلے کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا. یہ میں نے راہ ٹھیک پڑھی؟ ما قبل تو مفتوح ہے ہی نہیں، ما قبل پہ تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے. ہاں، اس کا ما قبل دیکھیں گے تو وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور یہ کھڑی زبر والی راہ. یہاں تک پڑھنے میں کوئی غلطی کسی کو لگی ہو تو وہی 3-4 ہاتھ کھڑے. جی پہلی آیت کو دیکھیں پھر دوسری کو. اگر پہلی آیت کلیئر ہے تو بتائیں دوسری.
پہلی آیت میں وانتم میں اخفا ہونا تھا اور میں نے اظہار کر دیا. کیوں اخفا ہونا تھا؟ تھوڑا سا اونچی بولیں. حروف اخفا میں سے کیا ہے؟ کون سا حرف ہے اس میں؟ جی حروف اخفا میں سے کیا کہہ رہی ہیں؟ نون ہے؟ نہیں. نون ساکن نہیں، میں کہہ رہا ہوں حروف اخفا میں سے کون سا حرف اخفا ہے؟ وہ نون ساکن. جی تا حروف اخفا میں سے ہے اور ما قبل کیا ہے؟ نون ساکن ہے. تو یہاں پر آپ اخفا کا قاعدہ اور حکم لگ جائے گا. ہم آواز کو چھپائیں گے ناک میں لے جا کر، گویا کہ غنہ کر کے. تو ہم اس کو وَأَن نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہو گیا. ہم اس کو پڑھیں گے وَأَنتُم. بولیے ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے یہ غلطی نکال دی، باقی کلیئر ہے. آگے چلیں. شاباش، دیکھ لیں اچھی طرح. باقی کلیئر ہے. بھی بولیں. جی لائبہ کو کوئی ایشو نظر آ رہا ہے؟ نہیں بولے کلیئر ہے. ابھی بولے تو صحیح نا. کلیئر ہے تو بس ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں کوئی غلطی ہو تو ہے سمپل سی، اس میں تو کوئی قاعدے اتنے لگے ہی نہیں ہیں. جی ایک منٹ پہلے بتائیے، آیت نمبر 1 کی بات کر رہی اس کی. اس کو میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا پڑھا؟ ولا. لینتھ دی اس کو، مجھے نہیں دینی چاہیے تھی. اچھا اب یہ کہتی دینی چاہیے تھی. اچھا کیوں پڑھا؟ چلیں جی آپ ہی بتائیں، کیونکہ آپ نے کہا نا دینی چاہیے. یہ الف جو ہے نا حروف مدہ میں سے 3 حروف مدہ تھے، الف واو یا. لیکن شرائط اگر ان کے ساتھ اٹیچ ہو تو تب. ایک شرط تینوں میں کامن تھی، وہ ساکن ہونے چاہیے. الف بھی ساکن ہو، واو بھی ساکن ہو، یا بھی ساکن ہو. اب اگلی شرط تینوں کی ڈفرنٹ تھی. الف کی یہ تھی کہ ساکن ہو اور ما قبل مفتوح ہو. یہاں پر الف ساکن ہے اور ما قبل لام ہے، یہ مفتوح ہے. یہ واو مدہ بن گیا تو مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اس لیے اس کو پڑھا ولا. ٹھیک ہو گیا. واو کیا تھا؟ ساکن ہو اور ما قبل مضموم ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یا ساکن ہو اور ما قبل مکسور ہو تو وہ واو مدہ اور یا مدہ بالترتیب بن جائے گا. از اٹ کلیئر؟ شاباش ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی آگے چلیں؟ بولیں بھائی ٹھیک ہے. اگلی آیت میں کوئی ایشو تو نہیں ہوا؟ بولیں بھائی. ایک بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں. میں نے پڑھا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اقیم ہوئی ہے اور کیا ہے؟ دیکھیں آپ جب میں پڑھتا ہوں نا، ایک منٹ، آپ جب میں پڑھتا ہوں آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ایک منٹ حوصلہ. جی کیا غلطی کی؟ یہاں پر کیا ہونا تھا؟ یا گننا ہونا تھا. اچھا یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میرا خیال میں نے کیا. میں دوبارہ چلیں کر دیتا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اس سے زیادہ گننا تو نہیں ہم اس پہ کریں گے نا؟ جی بولیے. اچھا میں نے قاف کا مخرج غلط ادا کیا ہے. اب باقی جن کے ہاتھ کھڑے تھے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. شاباش. میں نے اس قاف کو دوسرا قاف پڑھ دیا تھا. آپ نے دیکھا نہیں ہونٹ کھینچے گئے، دوسرے میں کھینچے نہیں جاتے. تالو جو ہے نا اس کے ساتھ کوا جو ہے نا اٹیچ ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیے گا
آپ نے کہا تھا نا ساری پڑھیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے، بولیے اوکے، وَارْكَعُوا، ٹھیک ہے، وَارْكَعُوا كَعُوا، ٹھیک ہے، مَعَ الرَّاكِعِينَ، کلیئر ہے، ٹھیک ہے، شاباش، صدق اللہ العظیم، بولیے ہاں، اس کا معنی آتا ہے نا سب کو، صدقہ سچ فرمایا اللہ نے، العظیم جو عظمتوں والا ہے، ٹھیک ہے، بزرگی والا ہے۔ جی اب اس کے ترجمے کی طرف آ جائیں، واو کا معنی شاباش، انگلش میں اس کا کیا معنی ہے؟ شاباش، لا کا معنی انگلش میں کیا کہیں گے؟ نو، تلبسو، اس میں تا ضمیر بھی ہے، لبسو ملانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تلبسو تم ملاؤ، کیا مطلب؟ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈونٹ مکس، ٹھیک ہے، ڈونٹ منگل اپ، MINGLE منگل اپ، ٹھیک ہے، ڈونٹ جمبل اپ، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے سینونیمس آ گئے، تو ویسے آسان ترین تو پھر مکس آ گیا نا، ملانا، ملاوٹ کرنا، ٹھیک ہے، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس پورے کو انگلش میں کریں، اینڈ ڈونٹ مکس اپ، ڈونٹ منگل اپ، ڈونٹ جمبل اپ، کیا؟ الحق، رائٹ، کس کو؟ رائٹ کو، ٹھیک ہے، رائٹ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ کے جو معنی یہاں میں لے رہا ہوں وہ یہی ہے جو قرآن لے رہا ہے، سچ کو، ٹھیک ہے، باقی نیچے کسرہ، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ود، آج انگلش کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، باطل، جھوٹ، باطل بھی لکھ سکتے ہیں، اب جھوٹ کو کیا کہیں گے؟ لائے، تو یہاں تک کیا ترجمہ بن گیا؟ اینڈ ڈونٹ مکس اپ دا رائٹ ود دا فالسہڈ، فالسہڈ کر لیں، جھوٹ، باطل، فالسہڈ، رانگ بھی کہا جا سکتا ہے، شاباش، ٹھیک ہے جی، واو، اور اس کا مطلب یہاں تک ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کنجنکشن استعمال کر دیا، کنجنکشن کس لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سیپریٹ بھی کرتا ہے، پلس ملاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زائد جملوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے، اس لیے ان کو کنیکٹرز بھی کہا جاتا ہے، کنیکٹرز بھی انہی کو کہا جاتا ہے نا جو کنجنکشنز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں پر اوکے، تک تمو اینڈ ڈونٹ ہائیڈ، اینڈ ڈونٹ ہائیڈ الحق، دا ٹروتھ، اینڈ ڈونٹ ہائیڈ دا ٹروتھ، سچ اور حق کو مت چھپاؤ، ٹھیک ہے، تو بولا تو ہے سچ اور حق کو نہیں چھپاؤ، یہ لا چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ڈونٹ، اب کیا کہیں گے؟ بولیں اینڈ ڈونٹ ہائیڈ دا ٹروتھ، جو حق ہے اس کو بتاؤ، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے جو حق ہے اس کو بتاؤ، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ حق ہے کیا تو بھئی قرآن کا آرڈر ہے، چھپانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو چھپائے گا، ٹھیک ہے، ڈنڈی مارے گا، ٹھیک ہے، یا کہہ دے گا نہیں ادھر بھی حق ادھر بھی حق ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی نص سے مولا علی کو حق نہ کہنا، قرآن کی نص بتا رہی ہے، حق پہ تھے نا مولا علی، پروف تو ہو چکا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے، تو اب جو حق کو چھپائے گا وہ دیکھیں کس کے ساتھ، وہ ان لوگوں کی طرز پہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہود یہ کیا کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، واو اور اینڈ انتم، تم سب، all of you and all of you تعلمون، نو، کیا نو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ جھنڈے کس کے اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لنگر کس کا پکانا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نعرے کس کے بلند کرنے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے مناقب اور فضائل کس کے بیان کرنے ہیں، اس کے باوجود بھی تم کرتے ہو، کیونکہ تمہارے تو گھر کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ جن جوڑا جا رہا ہے، یہود کو سارا پتہ تھا، سارا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، سارا پتہ تھا کہ حقیقت حال ہے کہ جان بوجھ کر
جانتے ہوئے بھی جو ہے نا جو حق کو چھپائے اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے نا. اب کون ہے جو سارے کو انگریزی میں کرے گا؟ یہ سمپل سینٹینس ہے, کمپاؤنڈ نہیں ہے. جی شاباش. اوکے. اینڈ یو آل نو, اور تم سب جانتے ہو. انگریزی ترجمہ بھی آ گیا سامنے. چلیں اب کرنا کیا ہے؟ واؤ اقیمو, قائم کرو. باجماعت اور چیز ہے, قائم اور. آپ کو پتہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, فقہی نقطہ نگاہ سے فرض نہیں ہے, نہ ہی واجب ہے. ٹھیک ہے, اجر بڑھ جاتا ہے, 27 گنا بڑھ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. فرض ہوتا ہے تو اور ہماری گرفت ہو جاتی ہے. تو یہ تو شکر ہے کہ شریعت نے فرض نہیں کیا. ٹھیک ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا بنتا ہمارا. ٹھیک ہے, واؤ اور حکیمو, قائم کرو. قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے آ رہے ہو اس کی روح تک جو ہے نا پہنچو. نماز سکھاتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, نماز تو یہ سکھاتی ہے کہ ان الصلاۃ کیا تنہا عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے, برائیوں سے بچاتی ہے, فحاشی اور یعنی سے دور رکھتی ہے آپ کو. تو نماز پڑھ کر بھی اگر انسان برائی سے نہ بچے, اس کا مطلب نماز قائم نہیں ہوئی. نماز پڑھ کر بھی, ماتھے پر محراب سجا کر بھی لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جائے تو نماز قائم نہیں ہوئی. نماز پڑھ کر بھی یدعو الیتیم, یتیم کو دھکا دیا جائے, ٹھیک ہے, اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھا جائے تو نماز قائم نہیں ہوئی. ولا طعام المسکین, مسکین کو کھانا نہ کھلایا جائے نماز پڑھ کر بھی, ٹھیک ہے, تو نماز قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, چاہے وہ مکے اور مدینے میں کیوں نہ پڑھتا ہو, چاہے جتنے مرضی محراب اس کے سر پہ بن جائے, وہ قائم نہیں ہوگی نماز. ٹھیک ہے, تو ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ فویل, تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کی بات کی ہے. تو قائم کرنا جو ہے نا یہ اور چیز ہوتی ہے, باجماعت پڑھنا اور چیز ہے. اکثر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں. جماعت کے ساتھ ہو تو پھر اس آیت کی روح سے وہ فرض ہو جاتا ہے. تو حضور السلام نے اس کو کہیں فرض قرار نہیں دیا. کس کو؟ نماز کو نہیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو. ٹھیک ہے, الصلاۃ. ہاں, اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا اس کے کئی معنی 70 سے زائد یاد کریں سٹارٹ میں نے, ان میں سے ایک معنی یہ عمل ہے. ٹھیک ہے, واؤ اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ آتو, ادا کرو. ٹھیک ہے, اور آج کل بڑے بڑے حاجی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, بڑے بڑے حاجی, بلکہ حاجی کیا, حجاج, جو ایک سے زائد حج کر لینا تو وہ الحاج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے الحاج بھی جو ہے نا وہ یہ ادا نہیں کرتے. کرنا چاہیے, اتنا سا تو حصہ ہے اس کا. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ پورے قرآن میں اس کا ریٹ نہیں آیا, کہیں ہے؟ اب کوئی یہ بندہ کہے کہ حضور کی سنت کے بغیر میں قرآن جو ہے نا وہ پڑھ لوں, حضور کو چھوڑ کے توحید کا جو ہے نا وہ رٹ رٹ لگاتا رہوں, تو وہ توحید اس کی پوری ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ حضور سامنے ریٹ دی ہے. کہیں پورے قرآن میں 6666 آیات نکال لیں, آپ کو ریٹ آف زکوٰۃ نہیں ملتا. مصارف مل جاتے ہیں سورۃ توبہ میں, ٹھیک ہے, جو 8 مصارف ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ریٹ آف زکوٰۃ نہیں. اصل چیز تو ریٹ ہے نا, ریٹ پتا ہوگا تو نکالیں گے, پھر ہی دیں گے نا کسی کو. تو یہ ساری جو ہے نا وہ سیرت سے ہے. الزکوٰۃ, ٹھیک ہے, ہاں جی انگلش کر لیں. اور نماز قائم کرو اینڈ اسٹیبلش کیا؟ پریئرز. ٹھیک ہے, وآتوا الزکوٰۃ, اینڈ پے زکوٰۃ. اچھا, زکوٰۃ کو آپ زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں, کیوں؟ یہ خاص ٹرمینالوجی ہے. جو دینی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان کو آپ لکھ سکتے ہیں, مگر اس کی انگلش بھی ہے. کیا کیا؟ نہیں, ڈیویلیشن اور چیز ہوتی ہے. آرمز گیونگ, یہ سائلنٹ ہو جائے گا, ایل کیا بن گیا؟ آرمز. اگر اور آسان چاہیے تو اس کو کہتے ہیں چیریٹی. مگر چیریٹی کون سی؟ 2 قسم کی چیریٹیز ہیں اسلام میں.
ایک obligatory ایک نان obligatory. نان obligatory وہ ہے صدقہ و خیرات جو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں, ہر بندہ دے سکتا ہے, کوئی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہے کتنی دینی کتنی دینی. آپ 1 روپیہ سب سے چھوٹی کرنسی ہماری, 1 سے لے کر آپ جتنی مرضی جو ہے نا دے سکتے ہیں جو آپ کو توفیق ہو, ٹھیک ہے. لیکن obligatory چیریٹی وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے, جو صاحب نصاب ہوگا اس پہ فرض ہوگا. ایک خاص شرح ہے سونے اور چاندی کی, ٹھیک ہے, اس کے ایکولنس کیش آ جائے یا سونا اور چاندی ہو اور وہ یوز میں نہ ہو, ٹھیک ہے, اور 1 سال اس کو اسی طرح پڑے ہوئے گزر جائے, ٹھیک ہے, تو تب آپ صاحب نصاب بنتے ہیں اور آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. وہ ہوتی ہے obligatory چیریٹی, فرض. obligation کہتے ہیں نا فرض کو, تو obligatory جو فرض ہو, تو آپ سادہ لفظوں میں obligatory چیریٹی بھی کہہ سکتے ہیں, نہیں تو alms giving and pay alms and pay alms. giving تو ہو گیا نا ادا کرنا. واؤ ارکعو جھکتے رہو, and bow down کیا BOW. اچھا باؤ کے کئی معنی ہیں. باؤ کا ایک معنی جو ہے نا بحیثیت ناؤن, یہاں تو ایز اے ورب یوز کیا ہے اللہ پاک نے, ٹھیک ہے, اس کا معنی جھکنا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہی رکوع کرنا جھکنا, ٹھیک ہے. رکوع میں ہم جھکتے ہی ہیں نا, سجدہ اور چیز ہوتی ہے, یہ اور چیز ہوتی ہے. اور سجدے کو کیا کہتے ہیں؟ پروسٹریشن. کیا کہتے ہیں؟ پروسٹریشن. اور پروسٹریٹ ورب بن گیا, یہ ہو گیا سجدہ کرنا. یہ سجدہ ہے, یہ سجدہ کرنا ہے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ اوکے. دوسرا باؤ جو ہے وہ, میری کوئی ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے, یہ ایک ٹائی ہوتی ہے, اکثر ویٹرز لگاتے ہیں, اس کو بھی باؤ کہا جاتا ہے. وہ اس کو بھی ہم ٹائی کہہ دیتے ہیں. دوسری وہ ٹائی ہوتی ہے جو یہ چونکہ باندھی نہیں جاتی, اس کو گرا لگائی جاتی ہے, خود ہم باندھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو لینتھ وائز ہوتی ہے, تو اس کو بھی باؤ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں اب یہ باؤ ناؤن بن جائے گا, لیکن جو اللہ پاک جس باؤ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ورب بن جائے گا. اینڈ جھکتے رہو, اینڈ باؤ ڈاؤن, بولیے مع ساتھ, ود واقعین جھکنے والوں کے, the one who bows, the one who bows, جو جھکتے ہیں. اب پورے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ and establish prayer and pay zakat and pay alms and bow down with those who bow, with those who bow. کلیئر ہے؟ چلیں ایک دفعہ کہہ لیں. واؤ کا معنی لا تلبسو الحق کا, با کے نیچے کسرہ, باطل, واؤ تکتمو الحق کا, واؤ انتم تعلمون, واؤ اقیمو الصلاۃ, واؤ آتو الزکاۃ, واؤ ارکعوا مع راکعین. شاباش, ٹھیک ہو گیا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیصل آباد میں بہت سارے مقامات ہیں, بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر یہ ترجمہ, تفسیر, ٹھیک ہے, اور جو شارٹ کورسز ہیں 30 ڈیز کا, 40 ڈیز کا, جس طرح یہ شارٹ کورس ہم اس کو کہیں گے نا, یہ مختلف جگہوں پر اور مختلف مسالک کے لوگ اس کو کرواتے ہیں. کوئی اس کو فہم القرآن کے نام سے, کوئی اس کو جو ہے نا وہ قرآن سیکھیں کے نام سے, ٹھیک ہے, نام چینج ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کرواتے ہیں. اس طرح صرف یہ جامع تنویر زہرا للبنات یہ پلیٹ فارم سے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں انگریزی میں بھی ترجمہ, اور اتنا زیادہ آپریشن اور سرجری کوئی نہیں کرتا الفاظ کی, یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. وہ سیدھا سیدھا جائیں گے ولا تلبسو, اور تم نہ ملاؤ, ٹھیک ہے, الحق کا حق کو بالباطل وتکتموا الحق کا, اور تم مت حق کو چھپاؤ. اب آپ کو نہیں پتہ چلنا اس میں ضمیر کون سی ہے, وہ تا ہے, ٹھیک ہے, اکتمو, ٹھیک ہے, چھپانا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پھر آپ کو نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہے. تو ایک ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ جب ترجمہ کریں قرآن آپ کے پاس جو ہے نا وہ بلا ترجمہ آ جائے, بغیر ترجمے کے, تو آپ خود کسی حد تک اس کو سمجھنے کی جو ہے نا ہاؤ نو آپ کے پاس ہو.
اور آپ نوٹ کرتے ہیں کہ عرفان القرآن کے کلاس میں آپ ساتھ ساتھ انگلش بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انگلش کی کلاس میں آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. ٹھیک ہے، اسلام دین اور دنیا کو اکٹھا لے کے چلتا ہے، رہبانیت کا دین نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کر غاروں میں جا کے، ٹھیک ہے، جنگلوں میں جا کے عبادت کر لینا یہ بہت بڑا مارکا نہیں ہے. وہ تو دنیا سے جھنجھٹوں جان چھوٹ گئی ہے تو پیچھے رہ عبادت کی تو ہر بندہ کر سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے جو ہے نا وہ جھنجھٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف اور اس کے حبیب کی طرف جب آپ کا دل جھکا رہے تو یہ کمال ہوتا ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ، بلکہ پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور بعد میں فی الآخرہ. تو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ دین کو پراپر طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اور یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے 9/10 کی جو ہے نا اسلامیات کے اندر بھی جو ہے نا وہ موجود ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طلب علم کی بات کی ہے وہ مطلقاً کی ہے، اس کو مقید نہیں کیا. اصول فقہ میں پڑھتے ہیں نا، ایک مطلق کی بحث ہے، ایک مقید کی بحث ہے. مقید نہیں کیا، قید نہیں کیا، اس کو آزادانہ چھوڑ دیا. سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ڈیفینیٹ بات کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو قید نہیں کیا، نہ وقت کے ساتھ کیا ہے نہ کسی خاص حیت کے ساتھ اس کو کیا ہے. اس میں دونوں علوم شامل ہیں، دین بھی اور دنیا بھی. جو ایک حصہ حاصل کرتا ہے فقط دین کا، یہ یاد رکھ لیں کہ وہ طالب العلمی اس کا ایک جز جو ہے نا پورا کر رہا ہے، اور جو فقط دنیا کا علم حاصل کرتا ہے وہ بھی ایک جز پورا کر رہا ہے. تو جس کے پاس ان دونوں کا حسین امتزاج ہے، یا جہاں پر جن مدارس کے اندر، جن جامعات کے اندر اس کا حسین امتزاج ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا پریکٹیکل مظہر ہیں. وہ سارے کے سارے جامعات یا دارالعلوم کہہ لیں یا آپ مدارس کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا پریکٹیکل مظہر ہے. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. یہ ساری انگریز کی چال تھی. 1857 سے پہلے آپ مطالعہ کریں نا، آپ کو ملے گا ایک ہی چھت کے نیچے فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی، حدیث بھی، اصول فقہ بھی، بلاغت بھی، منطق بھی، تفسیر بھی، اصول تفسیر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاضی بھی، سائنس بھی. ٹھیک ہے، جو دنیا کے علوم تھے، عصری علوم تھے، وہ بھی پڑھائے جاتے تھے ایک ہی چھت کے نیچے. آپ بڑے بڑے اپنے سائنسدانوں کو جو مسلم سائنٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ بیک وقت عالم دین بھی ہیں اور عالم دنیا بھی ہیں. وہ دنیا کا علم بھی جانتے تھے. آپ بایو میں پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، آپ جابر بن حیان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں فزکس کے اندر لیتے ہیں. اب یہ نہ سمجھے کہ ان کو صرف بایو کیمسٹری یا فزکس کا نالج تھا، ان کو قرآن اور حدیث کا بھی پورا نالج تھا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے نام ہیں، آج بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں. کسی لیول پہ جا کے آپ ان کو ڈینائی نہیں کرتے، کیونکہ موجود ہی وہ ہیں. اور ساری چیزیں انہوں نے یہ قرآن سے ہی جو ہے نا وہ نکالی ہیں. سارے علوم جو ہے نا وہ قرآن سے نکلتے ہیں. منبع جو علوم ہے وہ قرآن پاک ہے، بحر العلوم ہے. سارے علوم اس سے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. اس لیے یہ تہیہ کر لیں کہ دین اور دنیا دونوں کا نالج آپ کے پاس جو ہے نا ہونا چاہیے. پھر یہ آپ دین کی صحیح انداز سے جو ہے نا پروپیگیشن کر پائیں گے، تبلیغ اس کی کر پائیں گے. ادروائز پھر کوئی آپ کے پاس ایسا بندہ بھی تو زندگی میں آ سکتا ہے نا جو اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتہ اور اس کو جو ہے نا آپ کو انگریزی میں بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس علم نہ ہو تو یہ، اور آپ کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہوا تو ذمہ دار پھر ہم بھی بنتے ہیں. کیونکہ حضور کی حدیث کے مطابق تو دونوں علوم ہیں. غزوہ بدر میں آپ دیکھ لیں جو قیدی آئے، شاید میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی آپ کو، تو وہ کون سا علم ان سے لینا تھا بھائی؟ ابو بکر، عمر اور علی سے بڑھ کر بھی قرآن حدیث کو جانتا تھا، جو ان سے کہنا تھا کہ ہاں بھی تم ان کو قرآن حدیث سکھا دو. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو انکاری تھے.
وہ کون سے علوم تھے؟ لکھنا پڑھنا وہ کون سا تھا؟ وہ دنیاوی علم تھا جو ان کے پاس اس وقت جدید علم تھا، وہ سکھاؤ ہمارے بچوں کو۔ تو کیا ضرورت تھی حضور کو وہ سکھانے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر دونوں علوم جو ہے نا وہ شامل ہیں، کہ دنیا کے حوالے سے کوئی آپ سے بات کرے تو تب بھی آپ جو ہے نا وہ اس کو جواب دے سکیں، دین کے حوالے سے بات کرے تب بھی اس کو جواب دے سکیں، پھر آپ جا کے لیڈر بنیں گے اور دنیا کی امامت کے جو ہے نا قابل ہوں گے، کیونکہ لیا جائے گا تجھ سے کام مسجد کی امامت کا نہیں، دنیا کی امامت کا۔ مسجد تک کنفائن کرنے کا نام جو ہے نا وہ دین نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ہمارے مدارس کے جو طلباء ہیں، ٹھیک ہے، وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، آ کے ایک مسجد ہے، مسجد بلکہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نام لکھوا رہے ہوتے ہیں مجھے مسجد مل جائے۔ نہیں، لوگوں کو آپ کے پیچھے پھرنا چاہیے کہ یار یہ بندہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے خطیب چاہیے۔ تو نماز پڑھا لینا 5 وقت کی اور جمعہ پڑھا لینا، یہ کیا کیا آپ نے؟ ساری زندگی 7-8 سال گزار دیے وہ کنویں کے مینڈک کے، آپ مینڈک رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے نا توجہ دیں۔ جی حصۃ القواعد کی طرف آ جائیں۔ اور یہ اس کی رویت تو اللہ ماشاءاللہ ہوگی ماشاءاللہ سے، ایسے ہی ہے۔ کل کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ابواب کا بیان، آج بھی ابھی ابواب کا بیان ہی ہے اور اسی سے ریلیونٹ ہے، بس اس کی مثالیں ہیں، لیکن وہ میں تبھی دوں گا اگر پچھلا آپ کو کلیئر ہوا، نہیں تو نہیں۔ باب کا لغوی معنی کیا ہے؟ جی میم، باب وہ سامنے بھی لکھا ہوا باب العلم۔ اب جہاں پر آپ آتی ہیں وہاں تو پتا ہونا چاہیے نا کہ باب العلم، اس کے اوپر ایک بہت شاندار قسم کا ریسرچ سینٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، ہاسٹل بھی ہوگا، اور فیصل آباد میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور مثالی ریسرچ سینٹر ہوگا۔ بس وہی 2-3 ہاتھ کھڑے ہیں۔ جی باب کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگا گرامر میں، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ دروازہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور گرامر میں ہم کیا لیتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کو پڑھنے کا نام، ملا کر پڑھنے کا نام کیا ہے؟ باب آ گئے، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ کل کتنے ابواب ہیں؟ 6 ہیں، پکی بات ہے، مشکات 7 نہیں ہے، یہ 6 کہہ رہی ہے، 6 ہیں، چل تصدیق ہوگی، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ پہلا باب کون سا ہے؟ لاسٹ پہ مل گیا صفحہ؟ نہیں ملا؟ نہیں یاد اس کا مطلب۔ دوسرا باب، وہی ہاتھ کھڑے ہیں۔ تیسرا، جی ٹھیک ہے، نصر ینصرو، ویری گڈ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا اس طرح بھی اس کو یاد کریں، داربا یدربو پہلا ہے، پتہ تو چل ہی گیا نا، یہ داربا را جو ہے نا وہ عین کلمہ مفتوح ہے، یدربو اور مضارع کا عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے، داربا یدربو، یوں یاد کریں۔ پہلا باب کیا ہے؟ داربا یدربو، دوسرا باب سامعہ یسمعو، تیسرا باب ینصر، چوتھا باب فتح یفتح، اب یہ مطابقت والے آگئے، چوتھا باب، پانچواں نہیں آنا، حاسبہ یحسبو، دونوں مکسور العین، اور مضموم العین کی مثال کیا دیں گے؟ کاروما یکرم، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کی ایک ایک اس باب پر، جیسے فتح یفتح سے میں کہوں یہ چلائیں آپ، یا یہ فتح یفتح کے وزن پر ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کی اب ایک ایک مثال کو آپ نے تلاش کر کے لانی، نہیں سمجھ آئی؟ اچھا یہ اعلان ہو جائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، ضربہ یضرب پہلا باب ہے، ٹھیک ہے،
تو میں کہہ دوں کہ میں آپ سے پوچھ لوں غسل یغسل یہ کس باب پر ہے، تو آپ کہیں کہ غسل یغسل. آپ سمجھ آ گئی، ہر باب کی ایک ایک مثال. بس یہ ہوم ورک ہے، کل اسی کی ہی میں ریپیٹیشن کرواؤں گا تاکہ یہ باب ہم ہے گرامر کے اندر. چلیں جی، آج ہم یہاں پر جو ہے نا فل اسٹاپ لگاتے ہیں اس کو، اور جی جی دعا کا نہ کہہ دینا. کریں گے، اب سفر کی دعا کر لیں گے کسی. ہاں گردان بھی ہاں بالکل بھی. کون سنائے گا آپ لوگوں کے علاوہ؟ بولیے، بس یہی ایک دو ہیں. چلیں آپ آ جائیں ادھر ہی، پھر اونچی آواز میں سنانی، پھر ان کی طرف رخ کر لیں، آپ کھڑے ہو کے رخ ان کی طرف کر لیں.